بات یہ ہے کہ ہینڈ پکڈ ججز آپ نے پاسٹ میں دیکھے. مرحوم سجاد علی شاہ صاحب کیس ان پوائنٹ، ان کو ہینڈ پک کیا گیا، سینیارٹی کو بائی پاس کر کے کیا گیا. جس نے کیا ان کو، کیا سجاد علی شاہ صاحب ان کے رفقا نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں کیا؟ سو یو کانٹ سے کہ جی جج جو ہے وہ اپوائنٹ اگر کسی نے کر دیا ہے تو وہ اس کا مرہون منت ہی ہو جائے گا اور وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا. بات کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کرنے کی نہیں ہے، بات ہے درست فیصلہ کرنے کی. اور درست فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ایسے معاملات دیکھنے ہیں، ایسے سارے معاملات کرنے ہیں جو فیل سیف میکنزم کو آگے لے کے چلیں. فار انسٹنس اب آپ دیکھیں گے کہ بیل کا معاملہ ہے، بیل کے معاملے میں 50 آپ کو ججمنٹس مل جائیں گی کہ بیل گرانٹ کی جا رہی ہے. بھائی بیل گرانٹ کرنی ہے، وائی ڈو یو نیڈ ٹو رائٹ اے ججمنٹ آن دس؟ اس کے 5-6 چیزیں ہیں، اس کو آپ ختم کریں. اور جتنا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے، بیل از بیسکلی اے رائٹ. آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں، ان سب چیزوں کو لے کے چلیں. اور جہاں پہ بصد احترام ریما عمر صاحبہ نے کہا کہ یہ جو کورٹ ہے وہ مرہون منت ہو جائے گی. دیکھیے سوال یہ نہیں ہوتا کہ کون اپوائنٹ کر رہا ہے، سوال ہوتا ہے کہ کون ریموو کر رہا ہے. ریموول کا جو ہوتا ہے نا آپ کے اوپر چیز جو ہوا ہے یا تلوار ہے، وہ ڈٹرمن سر کرتی ویسے ہے. یہاں پر یاد ریموول کا بھی ویسے اب حکومت کے پاس ہی چلا گیا نا ایک طرح سے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کر سکتے تھرو تبادلے، نہ تبادلے نہیں، اس طرح یہ نہیں ہوگا، بیکاز وہ اس کو کوڈ آف کانڈکٹ میں کر رہے ہیں. ٹھیک، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکے گی ریموو، اس میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, you are being judged by your own peers and that is what is required. Even America میں you're not judged by your own peers. Even India میں you're not judged by your own peers. یہ ہمارے ہاں ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو ریٹین کرنا چاہیے. سو موٹو بالکل ریما، I respect what you're saying. لیکن جو سو موٹو کی بات ہے، آپ نے دیکھا آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک بار بھی سو موٹو کوئی نوٹس نہیں دیا تھا، بیکاز he did not believe that a suo motu jurisdiction existed. I have been advocating that. You've seen me say those things time and again کہ suo motu jurisdiction نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے جو چیز مجھے بادر کر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی آپ نے، اس میں آپ نے 7 جج لگا دیے، لیکن جو سارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوں گے فرام دی ہائی کورٹس وہ یہیں آنے ہیں نا. اگر یہاں آنے ہیں تو وہ تو باٹل نیک بن جائے گا پھر سے. then how will you have speedy I wouldn't call it justice, speedy decisions. So ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سر آلسو آپ کا یہ پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ججز خود سے پہلی بار ایٹ لیسٹ یا پھر اس کے بعد بھی خود سے لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ جج مرہون منت ہو جائے گا حکومت کے. ریما اس کو رسپونڈ کریں گی؟ نہیں، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ آئی ایم گلیڈ اشتر صاحب براٹ اٹ اپ. علینا، ایک چیز ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس. اب کس طرح ایک جج اپوائنٹمنٹ کے بعد فیصلے کرتے ہیں وہ تو ہم پری ایمپٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم سسٹم کی ایٹ لیسٹ بات کر سکتے ہیں کہ سسٹم کیا بہتر ہے. اس لیے اگر آپ اقوام متحدہ کی بیسک پرنسپلز دیکھ لیں، یو این بیسک پرنسپلز آن دا انڈیپینڈنس آف ججز، اس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ پہلے چند پوائنٹس میں سے ہے کہ اپوائنٹمنٹس کا پروسیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بہت سی جورسپروڈنس ہے یو این ہیومن رائٹس کمیٹی کی، اور اوور آل ہم جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ یونائٹڈ کنگڈم دیکھ سکتے ہیں اور مزید آپ دیکھ سکتے ہیں ممالک میں، ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ ہے وہ ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں بنانا. اب انڈیویجول ججز کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، نو ون کین ریئلی پریڈکٹ، لیکن جب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہے آپ نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انفلوئنس سے. اس لیے جو سیف گارڈز ہیں وہ یو این میکنزمز یہی بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹو کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے.
और हमने अलीना एक पास्ट, एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमने देखा जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने तो तब जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बिठाए गए, आपने हमें बताया नहीं जुडिशल कमीशन ने कि वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में जो वकला जिनको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे कौन बैठ रहा था कौन नहीं, उस पर कोई हमने रूल्स भी नहीं देखे कि हमें पता चले कि क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल हुआ है जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे बिठाया है। हम देख रहे हैं कि ये एक सिस्टम है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। उस सिस्टम के कुछ मकासद हैं। वो सिस्टम जो है वो अपने आप पे अपनी इम्यूनिटी एक तरह से चाहता है और इसलिए इस वक्त ये अमेंडमेंट लाई जा रही है। अच्छा रीना, छोटा करेंगे अपना आर्गुमेंट ताकि हमें काउंटर भी अगर है तो ले लें। जी जी, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। लेकिन तो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, इसलिए मेरी इनफैक्ट होप है कि अगर इंटेंशन ये है कि हम जजेस जो अपॉइंट करेंगे वो हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, इन प्रैक्टिस ऐसा ना हो। इन प्रैक्टिस आपका जो ये प्लान है ये शिकस्त हो इसको। लेकिन इस वक्त हमारे पास अगर एक ड्राफ्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उस पर प्राइम मिनिस्टर जजेस लगा रहे हैं, तो इस पे हमें सवाल उठाना चाहिए कि क्या ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, क्या ये बेहतरीन प्रोसेस है जो एग्जिस्ट कर सकता था जजेस की अपॉइंटमेंट के, गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि हम एक सुप्रीम कोर्ट से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू इंटरप्रिटेशन की पावर लेके दूसरी को एक और कोर्ट को दे रहे हैं। हमें कोई बताया नहीं गया ऐसा क्यों हो रहा है, इससे क्या अचीव होगा, बल्कि जो रीजंस दिए जा रहे हैं उसमें बहुत से सवालात उठते हैं।